نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب قرآن پڑھنے کے آداب ہیں کہ قرآن کا کیا ادب ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ۔ ابو صفر رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں، یہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا گیا اور تم وہ لوگ ہو جنہیں ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا۔ تو قرآن سے پہلے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ویسے بھی ایمان کی تجدید ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا پڑھنا اس سے بہت مختلف ہوگا جو ایک روایتی ایک پیدائشی مسلمان ہو اور وہ ایک ریچول سمجھ کر قرآن پڑھ لے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر قرآن کی ہر آیت پر یقین بھی رکھتا ہے، اور یقین کرتے ہوئے جب پڑھتا ہے تو اس کا عمل بھی بدلتا ہے، اس کا اخلاق بھی بدلتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں۔ یقیناً تین طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، یعنی دوسروں پہ اپنی دھوس جماتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ میں قرآن کا ٹیچر ہوں۔ دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ تیسرا وہ جو اسے اللہ کی خاطر پڑھتا ہے۔ پھر ہے ریاکاری سے بچنا، یعنی قرآن دکھاوے کے لیے نہ پڑھا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب دیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا، اسے سکھایا اور قرآن کی قرات کی۔ اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا تو وہ انہیں پہچان لے گا۔ وہ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے علم سیکھا کہ کہا جائے یہ عالم ہے، یعنی عالم کہلوانے کے لیے علم حاصل کیا، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، یعنی اپنے نام کے ساتھ قاری لگانے کے لیے۔ تو وہ کہہ دیا گیا، یعنی دنیا میں تمہیں اس نام سے پکار دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کی رضا کے لیے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ نیت کی خرابی کے ساتھ پڑھانا فائدے کی بجائے الٹا نقصان دیتا ہے۔ پھر فخر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا اور گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، یعنی تم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں قرآن، ہم سے زیادہ علم والا کون ہے، یعنی وہ قرآن پڑھ کر تکبر کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور پڑھائیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے یہ سب کچھ نہ ہو۔
عیسیٰ بن عمر نحوی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں حسن رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، یعنی حسن بصری کے پاس، اور ان کے پاس قیام کیا. میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، اس قرآن کو پڑھنے والے لوگ 3 طرح کے ہیں. وہ شخص جو اس کو پڑھ کر اس کو سامان تجارت بنا لیتا ہے اور اسے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرتا ہے. یعنی جس طرح بزنس کیا جاتا ہے اور بزنس پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں، وہاں سے تیسری جگہ، یعنی دنیا کمانے کے مقصد سے. ایک تو ہے دین پھیلانے کے مقصد سے، یعنی دین قرآن کو عام کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ اس کو لے جایا جائے، اور ایک یہ کہ دوسرے شہروں تک، دوسرے علاقوں تک اس لیے جانا تاکہ مال میں اضافہ ہو، تاکہ دنیاوی فائدوں میں اضافہ ہو. مثلا ایک شخص ایک جگہ قرآن کا ٹیچر ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں فلاں شہر میں چلا جاؤں تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی، تو وہ اپنا کام کاج صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ دوسری جگہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا تو وہاں چل دیتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کی قراءت اور حروف پر قائم ہو جاتا ہے، یعنی تجوید کا بہت خیال کرتا ہے، لیکن اس کی حدود کو ضائع کرتا ہے، یعنی احکام پر عمل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں قرآن کی کوئی ایک قراءت بھی ثابت نہیں کروں گا، یعنی صرف حفظ کی قراءت نہیں بلکہ ساری قراءت پڑھوں گا. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ قبروں کو زیادہ کر دے اور ایسے لوگوں سے گھروں کو خالی کر دے. یہ ایک طرح سے بددعا دی گئی کہ وہ شخص عمل تو نہیں کرتا لیکن صرف قرآن کے لفظوں کا ماہر ہونا چاہتا ہے، اور ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز صرف شہرت کے لیے یا لوگوں میں دھوس جمانے کے لیے پڑھتا ہے. تو یہ جو بات کی گئی نا کہ گھر ان سے خالی ہو جائیں اور قبریں ان سے بھر جائیں، یعنی ایسے حاملین قرآن جو ہیں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، اللہ ان کو لے جائے تاکہ بری مثالیں ختم ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی نیتوں کا خوب جائزہ لیں کہ ہم قرآن میں اگر مہارت حاصل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگ تخت پر بیٹھے بادشاہ اور اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے بھی بڑھ کر متکبر ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، رات جاگتا ہے، دن کو پیاسا رہتا ہے، اس کے ذریعے اپنی خواہش روکتا ہے، یعنی اب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. رات کو اپنی نیند قربان کر کے اٹھتا ہے اور پڑھتا ہے، دن کو اتنا پڑھتا ہے کہ پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کے ذریعے اپنی خواہش روکتا ہے، یعنی قرآن میں جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہے ان سے رک جاتا ہے. ایسے لوگ اپنی عبائیں پہن کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنی عبادت گاہوں میں رکے رہتے ہیں. ان کی وجہ سے اللہ عز و جل ہم سے دشمن کو دور ہٹا دیتا ہے. یعنی ایسے خالص قرآن پڑھنے والے جو ہیں ان کی برکت سے بہت سی بلائیں ٹلی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہم پر بارش برساتا ہے. قرآن پڑھنے والے لوگوں کی یہ قسم سرخ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی جو خالص ہو کر اللہ کا کلام پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. پھر ہے قرآن لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہ سیکھنا. سیدنا ابو فراس سے روایت ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم دیکھتے کہ ہر کوئی صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن سیکھ رہا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ جب کچھ وقت گزر جائے گا تو ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے سیکھنے لگیں گے، یعنی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا ٹیچرز کو خوش کرنے کے لیے یا اور لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے، اور وہ قرآن کے ذریعے وہ چاہیں گے جو ان لوگوں کے پاس ہوگا، یعنی ان کے مال پر ان کی نظر ہوگی کہ ہم قرآن پڑھ کر ان کی نظروں میں بہت پاک اور معصوم بن جائیں اور ان کا مال حاصل کر سکیں یا ان سے تعریف حاصل کر سکیں. تم اپنے قرآن اور اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ رکھو. محمد بن حسین کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب جیسے انسان اپنے دور کے قرآن پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ وہ دنیا کے درہم لینا چاہتے تھے
تو آج کے زمانے میں ان لوگوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ اپنی نیت کو ضرور چیک کرے کہ وہ کس مقصد کے لیے پڑھا رہا ہے. کیا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے، تزکیے کے لیے، آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے خود بھی اور لوگوں کو بچانے کے لیے، یا پھر صرف دنیا کی رونقیں اور دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے، کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی کی نیت کو نہیں جانتا. ہم میں سے ہر شخص اپنی نیت کو ہی پہچان سکتا ہے. تو دنیا حاصل کرنے کی غرض سے قرآن نہ پڑھا جائے. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی مخارج تو خوب ادا کرنا جانتے ہوں گے لیکن دل میں نہیں ان کے قرآن جائے گا. ان کے دل نرم نہیں ہوں گے، دل سخت ہو جائیں گے. اور قرآن کی قرأت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر. حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا کہ یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو دل میں کہتا ہے اس پہ بھلا کیسے عمل کر سکتے ہیں، آج کے دور میں اس پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے، یہ حکم تو بڑا مشکل ہے. فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے قرآن کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے. اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، اور جب ایمان رکھتا ہے تو پھر آبویسلی اس پر عمل بھی کرتا ہے. ابن بطال نے کہا اس باب کا معنی یہ ہے کہ فاجر اور منافق کی قرأت اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے. اس کے پاس صرف وہی قرأت قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے جس کے ذریعے اس کا چہرہ چاہا جائے اور اس کے ذریعے اس کا قرب پانے کی نیت کی جائے. یعنی اللہ کے چہرے کی خاطر پڑھا جائے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہش ہو. سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرأت سنا رہا تھا. پھر اس تلاوت سے فارغ ہو کر اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. بس یہ دیکھ کر سیدنا عمران نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے، یعنی ذاتی یا دنیاوی فائدہ اس سے حاصل کریں گے، دنیا کا مال کمائیں گے. سیدنا عبد الرحمن بن شبل انصاری سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، جب تم میرے خیمے کے پاس پہنچو تو رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث بیان کرنا. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو، نہ اس کے معاملے میں سنگ دل ہو جاؤ کہ صرف پڑھتے ہی رہو اور صرف تلاوت ہی کرتے رہو اور سناتے رہو لوگوں کو، بلکہ تمہارا اپنا دل بھی نرم ہو، اور نہ اس میں غلو کرو. سامان دنیا کے لیے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص دنیا یا دنیا داروں کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق یہ ہوں گے کہ وہ قرآن کے حروف کا ہی حافظ ہوگا لیکن اس کی حدود کو ضائع کرنے والا ہوگا، یعنی اس کا عمل اس پر نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور دوسروں پر تکبر کرنے والا ہوگا، یعنی کس بات میں فخر کرتا ہوگا کہ دیکھو میرے شاگرد کیسے کیسے ہیں، کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کون لوگ ہیں. اس نے قرآن کو سامان تجارت سمجھ لیا جس کے ساتھ وہ مالداروں سے کھاتا ہے اور جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے.
یعنی صرف اس وجہ سے قرآن پڑھاتا ہے کہ اس سے دنیا کے فائدے اٹھا سکے. وہ دنیا داروں کی تعظیم کرتا ہے اور فقراء کو حقیر جانتا ہے. یعنی وہ صرف ان لوگوں کو پڑھاتا ہے جن کے پاس مال ہو، اور وہ مال لے کر وہ پڑھاتا ہے. اگر کوئی مال نہیں دے سکتا تو اس کو نہیں پڑھاتا، کیونکہ اس کا اصل مقصد مال سمیٹنا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا نہیں ہے. اور فقراء کو وہ اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتا یا ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر اسے کسی مالدار کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے دنیا کی تباہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کر لیتا ہے. یعنی اس کے سامنے تو بڑی عاجزی سے پیش آتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا ہے. اور اگر کسی فقیر اور محتاج کا پتہ چلتا ہے تو اس کو ڈانٹتا ہے اور اس پر سختی کرتا ہے، کیونکہ اس محتاج کے پاس کوئی دنیا نہیں ہے کہ جس کی وہ تباہ کر سکے. یعنی وہ محتاجوں، غریبوں، ضرورت مندوں کی علم کی ضرورت پوری نہیں کرتا اور نہ ان کو قریب آنے دیتا ہے. وہ مالداروں کے ذریعے اپنی شان و شوکت بڑھاتا ہے. پھر قرآن پڑھنے کے ادب میں سے ہے حضور قلب سے پڑھنا، یعنی دل کو حاضر کر کے پڑھنا، ساری توجہ صرف حروف اور مخارج میں نہیں رکھنا. سیدنا جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل اس کی طرف مائل رہے. جب تم اس کے برعکس محسوس کرو تو اس سے اڑ جاؤ یا اس کو چھوڑ دو. یعنی جب تم صرف اس لیے پڑھ رہے ہو کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے اور کچھ بھی پلے نہیں پڑھ رہا اور کچھ بھی دل پہ نہیں جا رہا اور کہیں بھی رک نہیں رہے اور کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی تدبر نہیں ہے، کوئی سبق حاصل نہیں کیا اس سے، تو پھر چھوڑ دو، پھر ایسا پڑھنے کا فائدہ نہیں. شعور کے ساتھ پڑھنا. سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ انہیں اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو ایک انصاری نے بلایا اور شراب کی حرمت کا حکم آنے سے قبل انہیں شراب پلائی. تو سیدنا علی نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں کچھ گڑبڑ کر دیا. تو یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو. یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھو. قرآن پڑھتے وقت یہ پتا ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو. تو اس لیے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے. تمام حواس کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا دل ہو، یعنی دل حاضر ہو. دل تو ہے اندر، دل ہو کا مطلب کیا ہے؟ وہ دل حاضر ہو، یا وہ کان لگائے یعنی توجہ سے سنے، اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو. وہ شہید یعنی موجود ہے وہاں. پھر شہید کیوں کہا گیا، یعنی گواہ کیوں کہا گیا؟ کہ دل کی گواہی ہو. اس کی دل کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ واقعی سچ کہا اللہ تعالیٰ، کتنی سچی بات ہے، 100% درست بات ہے. ابن قیم کہتے ہیں جب آپ قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کریں تو اس کی تلاوت کریں یا اسے سنتے وقت دل جمعی سے اپنے کان لگائیں اور ایسے آدمی کی طرح حاضر ہوں جس کو اس کے ذریعے مخاطب کیا جا رہا ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کر رہا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر قرآن کے ذریعے آپ سے خطاب کیا ہے. یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یا تلاوت ہو تو اپنے کان لگائیں اس طرف. یہ نہیں کہ قرآن لگا ہوا اور آپ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں اور ایک لفظ بھی نہیں کسی پہ غور کیا. اور ایسے آدمی کی طرح حاضر ہو جس کو اس کے ذریعے مخاطب کیا جا رہا ہے، کہ اس وقت یہ سمجھے کہ میرے سے بات کر رہا ہے، یعنی قرآن میرے لیے ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ حکم میرے لیے ہے. خشیت الہی کے ساتھ پڑھنا. تلاوت قرآن کے وقت رونا یا رونی صورت بنانا مستحب ہے. یعنی اس وقت دل کو زیادہ سے زیادہ مائل کیا جائے، متوجہ کیا جائے اور ڈرنے کی کوشش کی جائے اور رونے کی کوشش کی جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی قرآن نے اس کے دل پہ اثر کیا ہے.
یہ نہیں کہ صرف اس کو پڑھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، اس کی تفسیر پڑھ لے اور پھر جب واپس رکھے تو جیسا بیٹھا تھا پڑھنے کے لیے ویسا ہی کھڑا ہوا، کہ جیسا کورس شروع کرنے سے پہلے تھا کوئی چیز نہیں بدلی، ویسے کا تیسا ہی اٹھ کے چلا گیا، گویا اس نے پڑھا ہی نہ ہو۔ قرآن پڑھتے وقت جسمانی کیفیت بدلنا، یعنی دل کی حالت بدلنا، جسم کی حالت۔ عبداللہ ابن عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی اسماء سے کہا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ویسے ہی تھے جیسے اللہ نے ان کا حال بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی تھی اور ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کلام ربی ہے، یہ کلام ربی ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ قرآن پڑھتے وقت غمگین ہونا اور رونا، قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سوچئے ہم کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے سجدے میں گرے، بلکہ آیت سجدہ آتی ہے تو اس وقت بھی سجدہ کرنا ہمیں بوجھ لگتا ہے، وہ آیت آ رہی ہے اب سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور یہاں حقیقی حامل قرآن کا حال کیا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو سجدے میں گر کے روتا ہے، یعنی روتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ آپ امیجن کیجئے روتے 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 نیچے کون چلا جاتا ہے؟ جس کے دل پر واقعی اس آیت نے بہت اثر کیا۔ مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسا کہ ہڈیاں جوش کھاتی ہے۔ صحابہ کرام کا قرآن پڑھتے وقت رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسلام پر ہی دیکھا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں اوقات صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لائیں، یعنی اتنا قریبی تعلق تھا، دوستی ہو تو ایسے۔ پھر سیدنا ابو بکر کو خیال آیا تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں کھڑے ہو جاتے، ان سے تعجب سے سنتے یعنی قرآن کو، اور ان کی طرف دیکھتے رہتے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر بہت زیادہ رونے والے انسان تھے، جب قرآن پڑھتے تو انہیں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رہتا تھا، تو مشرکین میں سے قریش کے سردار اس سے ڈر جاتے کہ ان کا رونا ہمارے بیوی بچوں پر اثر ڈال دے گا۔ سوچئے ہمارے اوپر ایسی کیفیات کتنا عرصہ ہوا کہ طاری نہیں، ہمارا دل کب کانپ اٹھا قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دل اس کی طرف متوجہ ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ یعنی قرآن سے آپ کا کتنا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے، یعنی کیسی کیفیت آپ کے اوپر آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اس پر ایمان کتنا ہے، آپ کی محبت قرآن سے کتنی ہے، آپ واقعی اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ قاری قرآن کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو خوب تدبر کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دل بند ہیں، جیسے گھر کو تالا لگا دیا جائے، لاک لگا دیا جائے تو نہ کوئی اندر جا سکتا نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، تو ایسے ہی ان کے دلوں کے اندر نہ کوئی خشیت پیدا ہوتی ہے اندر سے اور نہ کوئی باہر کی چیز اثر کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن جب غور سے پڑھا جائے تو دلوں کی حالت بدل جائے۔ قرآن کو تیز تیز پڑھنے کی بجائے غور و فکر سے پڑھنا۔ شابی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور اسے ایسے نہ بکھیرو جیسا کہ گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو۔ جب اچھی آواز میں پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں گے، ایمان کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو قرآن کی آیتوں کو صحیح طور پر نہ پڑھنا، اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ گٹھیا کھجوروں سے جب بس بکھیر دی جاتی ہے، ادھر ادھر نکال کے پھینک دی جاتی ہے، تو بس تمہارے منہ سے آیات بس ایسا نہ ہو کہ جیسے کوئی لفظ پھینکے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں پڑھو، اچھے سے پڑھو اس کو۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہو اور ہمارا دل اس میں لگا ہوا ہو، تو پھر اس کے گہرے مطلب بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یعنی وقتاً فوقتاً اپنے دل کو جگانا اور سوچنا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھا رہا ہوں، یعنی اس کو ایک روٹین نہ بننے دیں، اس کے اندر ایک زندگی رہے کہ آپ پڑھیں اور یہ آپ کے دل پر اثر کرے۔ جب دل پہ اثر نہ ہو تو پھر اپنا جائزہ لیں، اپنی پوزیشن تبدیل کریں، اپنے پڑھنے کے سٹائل کو تبدیل کریں، جگہ تبدیل کریں، اور پھر اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جیسے بچے ہیں نا، تو بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے تو بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ ہائے ابھی تک ان کا قرآن ختم نہیں ہوا، لیکن یہ فکر نہیں کرتے کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر انہیں قرآن سمجھ آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ یہ جن جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں نا کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا، یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز کے لیے ابھی تک کہنا پڑتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ ہم نے صرف الفاظ اوپر کی لیئر تو دے دی لیکن اندر نہیں لے کے گئے اس کو۔ اب کھانا اگر تیار بھی ہو جائے اور کھائے نا آپ اس کو، تو ٹیسٹ تو نہیں آئے گا، پیٹ تو نہیں بھرے گا، قوت تو نہیں آئے گی، تو کام تو نہیں کر سکیں گے۔ جی قرآن کو تیزی سے پڑھنا، لیکن اچھا کر کے پڑھنا ہے کہ میری پریشان کریں۔ بالکل، یعنی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے تو اس کو اس طرح پڑھائے کہ وہ بچوں کو سمجھ بھی آئے۔ جی ہاں، اور محبت بھی دلائے، نہ کہ اس کو ایک پیشہ سمجھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن پڑھتے وقت اس کے ادب اور آداب کا لحاظ رکھا جائے، اس کو نارمل بک کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ صحیح سے رکھتے ہی نہیں ہیں، پراپر ہولڈ بھی نہیں کرتے اور پراپر پوسچر کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے فوکس کو بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ بالکل، آپ یوں کنسیڈر کریں جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خط ہے آپ کے نام، تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر مثلا کسی بڑے انسان کی طرف سے آپ کو کوئی لیٹر ملے، فار ایگزامپل کورٹ نے آپ کو کوئی خط بھیجا، آپ کیا کریں گے اس خط کے ساتھ؟ رکھ دیں گے صندوق میں سنبھال کے؟ آپ کہیں گے مجھے تو یہ قانون کی زبان نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے میں کیسے پڑھوں؟ کسی لائر کو ہائر کریں گے اور اس سے اس کو ڈسیفر کروائیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ بینک کی طرف سے کوئی خط آتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ ردی میں پھینک دیتے ہیں؟ پہلے اس کو پڑھتے ضرور ہیں کہ اسے کیا لکھا ہے، اور خاص طور پر اگر انہوں نے کچھ آفرز دی ہوئی ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو سنبھال کے رکھتے ہیں اس کو۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس میں کچھ آفرز نہیں دی قرآن کے اندر؟ اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کیا آفر ہے ہمارے لیے؟ اور اگر کوئی ایسا لیٹر آئے جس میں کوئی وارننگز دی گئی ہو آپ کو، تو آپ اس کو پڑھیں بغیر چل پڑے سڑک پہ گاڑی لے کے اور وارننگز کو اگنور کریں، اور آپ کو میں نے تو پڑھی نہیں اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے، تو کوئی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو پڑھنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم و غم۔ عبداللہ بن عمیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا ہو وہ بیان کریں، تو وہ رونے لگی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو،
کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کہتی ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں، لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کرے. یعنی اگر آپ میرے پاس ہوں تو مجھے بہت اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ کی خواہش ہے عبادت کی تو وہ بھی ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ آپ اٹھے، وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی. ہم کب روتے؟ جب ہمیں کسی نے ہرٹ کیا ہو یا کوئی بلا وجہ کی اداسی ہو. وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی. پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی. ہمارے اتنے آنسو کبھی اگر نکلے ہو زندگی میں تو یاد کیجئے کس کام کے لیے نکلے تھے. اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے. جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں. اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پر غور و فکر نہیں کیا. اور وہ آیتیں تھی سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں. کیا فرمایا آپ نے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ یہ آنسو کون سے ہیں؟ شکر کے آنسو. کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ آج رات مجھ پہ چند آیات نازل ہوئی ہیں. اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا، یعنی ان آیتوں کو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آخر تک، سورت مکمل ہونے تک، لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا. تو ہم میں سے ہر ایک کو ان آیات کو صحیح طور پہ پڑھنا آنا چاہیے، ان کا ترجمہ آنا چاہیے، ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان تھے